اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان کہ رب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر و رہنما اور پیشوا و مقتدا بنا کے ہمیں ان کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، مالک کی رحمت، اس کا جتنا بھی حق ادا کریں وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوتا، لیکن ہر انسان کو اپنی ذات تلک خلوص دل کے ساتھ یہ محنت اور کاوش کرنی چاہیے کہ میرا مالک ہمیں رسالت کے رنگ میں رنگ دے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ نبوت کا رنگ، رسالت کا رنگ مرضی کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ مالک الملک انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے جب یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی ہوئی دعا کے بعد ایک عجیب سا سماں بنتا ہے۔ جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر لی گئیں اور بلڈنگ بن گئی، ابراہیم علیہ السلام نے ڈھیر ساری اللہ سے دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمیں پالنے والے پروردگار انسانوں میں ایک رسول بھیجیے، منہم، جو انہی میں سے ہو، اور وہ جو کام کرے یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری نشانیوں کے رنگ ان کو دکھائے اور پڑھائے، تیری نشانیوں کے رنگ ان کو دکھائے بھی پڑھائے بھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیری نازل شدہ کتاب کی تعلیم ان کو دے، والحکمہ، اور اپنی سیرت کے رنگ ان میں بھرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو رنگ ان میں غلط ہیں وہ ان کا صفایا کرے، تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر تو میری دعا قبول کر لے تو تو کر سکتا ہے، عزیز ہے، سب کچھ تیرے انڈر ہے، اور اگر تو ایسے نہ کرے تو وہ تیری حکمت ہے، تو بہتر سمجھتا ہے۔ بہرحال میری تمنا یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیتیں کی اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کا تذکرہ کیا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ میری اولاد، میرے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں، رب نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے۔ ہر گھر کے اندر باپ کی باپ ہونے کے ناطے، ماں کی ماں ہونے کے ناطے، بڑے بھائی کی ذمہ دار ہونے کے ناطے، گھر کے سربراہ کی سربراہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف دنیا نہیں، وصیت میں یہ بات شامل کرے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ وہ وصیت کیا ہے
کہ رب نے تمہارے لیے جس چیز کو چنا ہے وہ دنیا نہیں ہے. دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، لیکن جو اسپیشلی تمہارے لیے سبجیکٹ چنا ہے وہ دین ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں تب تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک آپ میں سلامتی کا، سیفٹی کا، سکون کا، تحفظ کا اور اسلام کا رنگ نہ آ جائے. بھائیو، موت کا تو پتہ نہیں اگلے پل آ سکتی ہے. تو پھر معنی کیا ہوا کہ فوراً سے بھی پہلے سارے معاملات سائیڈ پہ کر کے اپنے آپ کو پہلے سیف کرو. کتاب اللہ کی یہ تعبیر بڑی کمال کی ہے. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یار دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، پہلے اپنا آپ تو سیف کرو. جن کے لیے دنیا کما رہے ہو ان کو تو بچاؤ. ساری دنیا کی جمع پونجی آگ جلا دیتی ہے. آگ نہیں دیکھتی کہ تیرے نوٹ، تیری کرنسی، تیری دولت، کروڑوں اربوں خربوں کی تیری بلڈنگیں، تیرے پلازے، تیرے بھرے بازار، تیرا درمیان میں لگا ہوا سودا سلف اور سجا ہوا. آگ نہیں دیکھتی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی آگ سے بچائیے. یہ کہہ کے کہ تمہیں موت تبھی آنی چاہیے جب تم مسلمان ہو جاؤ، بڑی گہری تعبیر ہے اگر کوئی سمجھے تو. یعنی اسی سپاٹ پہ، اسی نقطے پہ، اسی پوائنٹ پہ، اسی قدم پہ جہاں تم ہو. یہ نہیں کہ اچھا جی کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے جی، اچھا سوچتے ہیں جی، ابھی میں نے پڑھنا ہے جی، میری سٹڈی رہتی ہے، شادی کے بعد دیکھوں گا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں پھر دیکھوں گا، بچوں کی شادیاں ہو جائیں اس کے بعد دیکھ لوں گا، میں اپنے فرض سمیٹ لوں پھر اس کے بعد اپنے پہ توجہ دوں گا، میں حج عمرہ وغیرہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کور کر لوں گا. او بھائی، کل کس نے دیکھا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو، کل اس پل موت آ گئی تو اگلے پل تمہارا نام نہیں ہوگا. کوئی نہیں کہے گا حاجی لیاقت صاحب کو، حاجی عامر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، فلاں کو. سب یہی کہیں گے ڈیڈ باڈی لائی جائے. ڈیڈ باڈی کو غسل دے لیا گیا ہے، نہلا لیا ہے، میت کو کفن دے لیا گیا ہے، اور یہی آوازیں ہوں گی کہ جناب جنازہ جلدی اٹھاؤ. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خان صاحب کو، راٹھ صاحب کو، فلاں. تذکرے ختم، نام ختم، چینج ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت کی ہے بڑوں نے اپنے بچوں کو. اذ قال لبنی، بچوں کو بٹھا کے کبھی پوچھا؟ موت کا پل کسی کو معلوم نہیں. ما تعبدون من بعدی، اگر مجھے اچانک موت آ جائے تو میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ عبادت کس کی کرو گے؟ پوجا کس کی کرو گے؟ پالن ہار کو ملو گے؟ مانگو گے کس سے؟ مشکلوں میں پکارو گے کس؟ ہم نے شاید ایسا سوال اپنے بچوں سے کبھی نہ کرا ہو. وقت کے نبی ہیں، رسالت کا رنگ توحید میں رنگے ہوئے، اور اپنے بچوں سے انہیں ایک ہی فکر ہے کہ اگر ہم چلے گئے کرو گے کیا؟ کیا کہنا ہے تمہیں؟ اور سوال یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ذکر کیا ہے جب ان پہ موت کے لمحات تھے. کہہ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے، موت کا رنگ انسان پہ آنا ہے. ہر پیغمبر کو موت آئی. عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اٹھایا، موت پھر آنی ہے، معافی نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی توحید ہے اور خاصہ ہے کہ رب کو موت نہیں آتی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ نے تذکرہ کرا اور امام احمد رضا کو یہاں ترجمہ کرنا پڑا. اور جب یعقوب کو موت آئی، جب موت آ رہی ہے، اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، بیٹا میں جا رہا ہوں، تمہارے بابا نے مر جانا ہے، موت آنی ہے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جواب سنیے، تربیت دیکھیے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. ابو جی بے فکر رہیں. بچوں، جوانوں، یہ جواب بھی سیکھ لو.
بوڑھے ماں باپ جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں نا، موت سامنے نظر آتی ہے تو بہت کچھ بدلنا چاہتے ہیں مگر مجبور ہوتے ہیں۔ جواب آیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یعقوب ہے نا، یہ بیٹے ہیں اسحاق کے، اور ان کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، باقی بچے بھی ہیں، اور 12 بچے جوان آپ نے سنے، انہی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کس کی بات مانو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پیروی کرو گے؟ جواب میں اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا نیک اور اچھے ارادے پر اور سچائی پر مبنی گفتگو، دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہ چلیں بابا بول رہا ہے اس کو 2 منٹ چپ کروا دو، بابے کو چپ کروانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اچھے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، یہ مشن ہے انبیاء کا اور یہ رنگ ہے رسالت کا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسماعیل، ہمارے اسحاق، یہ دونوں دادے ہیں ان کے، جناب یعقوب علیہ السلام کے۔ اسحاق ابو ہیں، اسماعیل چچا ہیں، ابراہیم ان کے والد ہیں، آگے تو یہ دادا بنے۔ یہ 4 پشتوں میں نبوتوں کا تذکرہ اللہ نے اکٹھا کیا، اور پھر کہتے ہیں الہم واحدہ، ان سب کا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یہ سب ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں تو مطیع اور فرما بردار ہو کے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد پھر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، پھر یہودیوں کی بات، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہاں یہود و نصارہ کا تذکرہ اللہ نے بالخصوص کیا، اور یہ آج وصف امت مسلمہ میں بھی پایا جا رہا ہے۔ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے، ہر فرقہ کہتا تھا جنت میں جانا ہے تو یہودی بنو، جنت میں جانا ہے تو عیسائی بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، فرقے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ایک امت، ایک اللہ وحدہ لا شریک رب، حنیفہ، وہ کسی طرف جھکے ہوئے نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور ان میں شرک کی کوئی آمیزش نہیں پائی جاتی تھی۔ تو بھائیو اپنے آپ کو اگر رسالت کے رنگ میں صحیح رنگنا چاہتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ برحق ہیں، آپ کا مسلک بہت اچھا، آپ کی سوچ بڑی اچھی، لیکن کبھی چیک کریں کہ میرے پاس جینون رسالت والا رنگ ہے؟ جائیے کبھی ڈینٹر اور پینٹر کو ملیے، جا کے کبھی چیک کریں۔ پینٹر جو ہے تب تک گاڑی پینٹ نہیں کرتا جب تک اسے گاڑی کے اندر پوری اس کی سطح جو ہے وہ برابر نہیں ملتی، ہاتھ لگا لگا کے چیک کرتا ہے، اور ڈینٹر کو کہتا ہے کہ یہاں ابھی مسئلہ ہے، میں پوٹین نہیں بھرنا چاہتا، میں رنگ تب کروں گا جب یہ سارے چب نکالو۔ جب وہ برابر کر کے دیتا ہے اور پینٹر مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ رنگ کرواتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رنگ لینے کے لیے وہ آپ کی گاڑی کا یا تو ٹینک کے اوپر جو ڈھکنا ہے کور کو لے کے جاتا ہے، یا سائیڈ مرر کے کور لے کے وہاں سے جا کے رنگ لے کے میچ کر کے آتا ہے۔ اگر پھر بھی فرق آ جائے معمولی سا، آپ پیسے نہیں دیتے کہ رنگ ٹھیک نہیں ہے، پراپر نہیں ہے، جو ہم نے کہا ہے وہ والا نہیں ہے۔ حضرات اگر یہ دنیا کا سین ہے تو تیرے رب نے بھی کچھ میچ کرنا ہے۔ اگر تیری زندگی سیرت کے مطابق ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اسوہ کا رنگ دیکھنا ہے۔ میچ کرتا ہے بسم اللہ، نہیں کرتا، وقت کا صحابی مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھے تو میرے محبوب رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرقوں کی جنگ ہے نا، بریلوی بنو گے تو جنت ملے گی، دیوبندی بنو گے تو جنت ملے گی، وہابی بنو گے تو جنت، اور میرے بھائی سیرت کے مطابق اپنی چند موٹی موٹی باتیں کر لے، میرا رب انشاءاللہ آسانی کر دے گا۔ ان میں سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے صداقت۔ اگر آپ 6 چیزوں میں سچے نہیں ہیں، سمجھ لیجئے کہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے۔ ذات کو دھوکہ دے رہے ہو، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے،
اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ابتدا میں جو بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات کی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، بڑے سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہمارا اللہ سے تعلق بڑا گہرا ہے، ہم توحید والے، اللہ والے، کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، دنیا کے سامنے بڑا ڈر ڈر کے دکھائیں گے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میں ان کا باطن جانتا ہوں، یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ مومن نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ رب کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ دھوکے میں خود ہیں مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کوڑ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس مرض کو اور بڑھا دیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ دنیا میں بھی دردناک تکلیفوں میں رہیں گے، آگے بھی دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ بات کے سچے نہیں ہیں، من کے سچے نہیں ہیں، نیت کے کھوٹے ہیں، اندر جو ہے وہ کوڑ ہے، ظاہر میں صفائیاں ہیں۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب ملت ابراہیمی کا ذکر کیا ہے تو اس میں شرک کا کوڑ نہیں ہے۔ قولوا آمنا باللہ، اللہ کہتے ہیں تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک رب پر ایمان لائے، وما انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ نازل کیا ہوا ہے؟ کسی پہ ہیر نازل نہیں ہوئی، گرنتھ نازل نہیں ہوئی، شعر نازل نہیں ہوئے، لوگوں یہ قصے کہانیاں، یہ لوگوں کے اقوال آرا رب نے یہ نازل نہیں کیے، بلکہ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، اور وہ یہ ہے، اور وہ وہی ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور عمل ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ سچے ہیں، آپ برحق ہیں، آپ کی زندگی اچھی ہے۔ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، رب نے جو ابراہیم پہ صحیفے نازل کیے، و اسماعیل، جو رب نے اسماعیل کو عطا کیا، و اسحاق، جو اسحاق کو ملا، و یعقوب، جو یعقوب علیہ السلام کو ملا، والاسباط، جو ان کی اولاد جناب یوسف اور ماں بعد انبیاء کو ملا، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو اللہ نے موسیٰ و عیسیٰ کو دیا، وما اوتی النبیون من ربہم، جو سارے نبیوں کو رب نے عطا کیا، لا نفرق بین احد منہم، ان کی شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کی شریعت میں توحید، دو چیزیں کامن تھیں۔ سورہ شعراء پڑھیے، آپ دنگ رہ جائیں گے، ہر نبی کے تذکرے کے بعد مالک نے فرمایا ہے، لفظ ہیں یہ کہ لوگوں اللہ رب العزت سے ڈریے، واتقوا اللہ، رب سے ڈریے۔ رب سے ڈرنے کا معنی یہ ہے، سارے مفسرین نے بالاتفاق یہ معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ تقوی کی اعلیٰ مثال ہے۔ احکام و نواہی، اللہ سے ڈریے، وَأَطِیعُونَ، اور پیروی مجھ وقت کے نبی کی کیجیے۔ ہر دور کے نبی توحید و رسالت کا رنگ لے کر کے آئے، لا نفرق بین احد منہم، یہ جو اسلام ہے نا، یہ نوح علیہ السلام سے چل کے خاتم النبیین تک ایک ہی ہے۔ ہاں فروعات میں جہاں جہاں تھوڑی چینج تھی، نسخ آیا، تبدیلی آئی، وہ ہمارے پاس واضح ہے، لیکن قرآن مصدق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ اب کہو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں۔ اب اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرات یہاں میں گزارش کر دوں، یہ آیت آپ نے اکثر اہل علم سے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کے بارے میں، کہ اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ تو پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ یاد رہے کہ یہ آیت صحابہ کے لیے بھی تھی، یہ آیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی تو سب سے پہلے اس کے مخاطب میرے نبی کے یار تھے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے انبیاء ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آل یعقوب، آل اسحاق، آل اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، تم ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو پھر تمہاری بات بنے گی۔ یہ صحابہ کو بھی کہا گیا کیونکہ پیچھے سیاق میں سارا نبیوں کا ذکر ہے،
ان کی آل کا ذکر ہے، ان میں فرق مت کرو، مسلم بنو جیسے وہ مسلم تھے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رہے پھرنے والے پھر نافرمانی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پورے قرآن مجید میں اللہ نے ایسی وارننگ نہیں دی ہے، ایسی وارننگ پوری کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی، ایسی دھمکی ہے یہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر تمہیں سنبھالنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، پھر اللہ ہی کافی ہے، مالک ہے، پھر دیکھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو تم بول رہے ہو وہ سن رہا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب اللہ نے کہا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اگر میں ڈائریکٹ رب کا رنگ دکھاتا اور توحید کے رنگ پہ آتا تو شاید وہ بات سمجھ نہ آتی جو پیچھے پورے سیاق میں دور ابراہیمی، دور اسماعیلی، دور اسحاق علیہ السلام، پھر زمانہ یعقوب علیہ السلام، پھر آگے ان کی نسلیں جناب موسیٰ و عیسیٰ، سارے انبیاء، ان پہ نازل ہونے والی ہدایت، کتابیں اور صحیفے، اگر آپ نے ان کے مصدق اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اتارا ہے، ان سارے نبیوں کو مالک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر مخاطب کر کے کہا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ یہ جتنے نبی اترے ہیں نا، جن میں ہم فرق نہیں کرنا چاہ رہے، رب کا رنگ کیا ہے، رب کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کس رنگ کو بیان کر رہے ہیں، کہا میثاق النبیین۔ میثاق ہوتا ہے 6 چیزوں کے اندر، یا کم از کم ان میں 5 ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ بڑے سارے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے، پہلی چیز، آپ جو وعدہ کرنے جا رہے ہیں اس میں نیت سچی ہو، نیت کی کھوٹ ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ وعدہ منہ پہ مار دیا جائے گا، نیت کھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نیت کے بعد عزم، عزم اس ارادے کا نام ہے، نیت بذات خود بھی ارادہ ہے، لیکن وہ سوچ کی حد تلک، آپ کی سوچ میں صداقت، نیت میں صداقت، عزم میں صداقت، اور پھر عزم کی تکمیل میں صداقت کہ جو میں پختہ ارادہ کر رہا ہوں میں یہ کروں گا، پھر قول میں صداقت جو آپ بولے اس میں سچ ہو، پھر فعل میں صداقت کہ آپ اس کے مطابق عمل میں سچے ہوں۔ اگر یہ 5 صداقتیں نہیں ہیں تو وعدہ جھوٹا ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ نے انبیاء سے لیا، انبیاء سے بڑھ کے کون سچا ہوگا؟ مالک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، 5 چیزوں میں رب نے صداقت مانگی، عہد مانگا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں نبوت مل چکی ہو، حکمت مل چکی ہو، تمہارے اقوال رائج ہوں، تمہارا سکہ چل رہا ہو، اور تمہاری رسالت مسلمہ ہو، یہ سب ملا ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میں تم میں نبی آخر الزمان کو بھیج دوں۔ حضرات یہ نبیوں کو حکم مل رہا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے، عام بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا تمہاری نبوت، تمہارا سکہ، تمہاری کرسی رسالت پہ براجمان ہو اور تم ماشاءاللہ کام کر رہے ہو، اس دوران میں تمہارے ہوتے ہوئے اپنے نبی کو بھیج دوں، نبی آخر الزمان کو، اور ان کے پاس وہ کتاب ہے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تمہیں فوری ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا، ان پہ ایمان لانا ہوگا، اور اپنے سارے معاملات میں ان کی معاونت کرنی ہوگی، مخالفت نہیں کرنی ہوگی۔ قال اقررتم، تم نے ذہناً، نیتاً، عزماً، ارادتاً، قولاً، فعلاً، عملاً اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، اقرار کرتے ہو۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِصْرِي، اور اس وعدے کے اوپر کسی کو گواہ بنا رہے ہو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہنے لگے ہم نے اقرار کرا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، کہا پھر تم گواہ رہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اس بات کے اوپر میں بھی گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ وعدہ کر کے جو پھرا،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہوں گے فاسق۔ حضرات، یہاں پہ میں بات جس رخ میں لانا چاہتا ہوں اور جو بڑا اہم ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ انبیاء سارے سچے برحق، مگر یہ بھی کبھی پڑھا کہ نبوت سے پہلے میرے محبوب کا رنگ کیا تھا؟ رسالت ابھی ملی نہیں، رسالت سے پہلے آپ کے دو رنگ بڑے مسلمہ تھے۔ ان دو رنگوں کو اگر آپ نے لے لیا ہے مبارک کو، نہیں لیا تو آج موقع ہے پاؤں پہ اٹھنے سے پہلے معاملات سارے سائیڈ پہ کر کے موت کا علم نہیں کب آئے، میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کے، چہرے کو دیکھ کے۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میرے آقا کا صرف چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، کہنے لگے یار یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا۔ کیا میرا آپ کا فیس ایسا ہے؟ ہماری جب بات کرتے ہیں نا آنکھیں میچ نہیں کر رہی ہوتی، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کچھ اور، فیس کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے سے دھوکا، چہرے سے بناوٹ، چہرے سے تصنع، چہرے پہ سمائل، اندر کچھ اور۔ مسکراتا ہوا شیر آپ سے دوستی نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا واقعتاً آپ کا اور میرا چہرہ ایسا ہے کہ دیکھ کے اگلا بندہ مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ جو مرضی ہو جائے میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا؟ اگر یہ کیف، یہ تبھی ہوتی ہے جب سر سے لے کے پاؤں تلک صداقت ہی صداقت ہو، سچائی ہی سچائی ہو۔ دوسری مثال، یہ اس وقت رومن امپائر ہے، کیسر جس کو کہتے ہیں، بادشاہت میں صف اول میں کھڑا ہے، اور جس کو آپ ہرکل یا ہرکل پڑھتے ہیں، ہرکل نام ہے اس کا، را پہ زبر ہے، کاف ساکن ہے، ہرکل ہے۔ اس کو خبر ملی کہ مکہ کے اندر کوئی ہستی آئی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ لیٹر ہے۔ پتہ کیا کہ میری اس نگری میں، میری سٹیٹ میں، سلطنت میں مکے کا کوئی باسی آیا ہوا ہے۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو پتہ چلا، ایجنسیوں نے آ کے خبر دی کہ جی وہاں کا ایک بہت بڑا سردار، ابو سفیان نام ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، کہا بلایا جائے، بلایا گیا۔ صحیح البخاری میں بڑی تفصیلی روایت ہے اور ابتدائی صفحات میں ہے، اللہ موقع دے تو کبھی مطالعہ کیجئے گا۔ کہنے لگا، جب ہرقل نے پوچھا کہ میں نے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، تو یہاں ابو سفیان نے ایک جملہ بولا تھا، اگر جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا اور میں سردار نہ ہوتا، جھوٹ بولنا آر نہ ہوتا اور میں سردار نہ ہوتا، ہرقل مجھ سے جو بھی پوچھتا میں ایک بھی بات واقع کے مطابق نہیں، خلاف حقیقت بتاتا اور سب جھوٹ بولتا۔ میرے دل میں نفرت اتنی تھی، مخالفت اتنی تھی، مگر چونکہ میں قوم کا سردار تھا، بڑا اور وڈیرا تھا، بھلے عالم کفر میں ہوں، مگر میری چدراہٹ اور میری سرداری اور میرا بڑا پن مجھے غلط بیانی کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جو بھی پوچھا میں نے سچ سچ بتایا۔ اور کبھی مخالف کی زبان سے میرے محبوب کی تعریف پڑھنی ہو تو صحیح بخاری کی یہ روایت ضرور پڑھیے گا۔ خیر، مجھے جو اشارہ کرنا ہے ان میں سے ایک ہے، ہرقل پوچھتا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تمہارے اندر کتنی زندگی گزری، تذکرہ کیا، کہا تم نے کبھی قول میں جھوٹ بولتے یا معاملے میں کبھی خیانت کرتے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں، ہم نے کبھی اسے جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ حضرات، رسالت کا یہ رنگ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ سردار ابو سفیان اتنے بڑے مخالف، کہہ سکتا تھا کہ تو ہمارا ہم نوا، ہم تیرے ہم نوا، تیرا دین ہمارا دین ایک، تو بھی مخالف ہم بھی مخالف، یار یار سے مل بیٹھے تو پھر تذکرے جو کرتے ہیں وہ ملے جلے ہوتے ہیں۔ کہا کبھی جھوٹ بولتے سنا نبوت سے پہلے؟ کہا خلاف واقعہ، خلاف حقیقت اس ہستی نے کبھی کوئی بات کری ہی نہیں۔ اور حضرات، یہیں پہ رک کے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔
میں سب سے پہلے مخاطب ہوں علماء کو، اسی نبی کا نام لے کے جو صادق و امین ہے اسی پہ جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلمان ہو، اس منبر کے وارث ہو، مجھ سے جیت جاؤ گے، علماء سے جیت جاؤ گے، فرقوں سے جیت جاؤ گے، قبر میں کس سے جیتو گے؟ جو دلوں کی خبر رکھتا ہے اس سے کیسے جیتو گے؟ کیا صحیح آیات اور صحیح روایات کافی نہیں تھی؟ کیا ضروری تھا کہ موضوع من گھڑت جھوٹے واقعات لائے جائیں؟ مخاطب ہوں میں سیاستدانوں سے کہ آپ کی سیاست نے آپ کو صرف جھوٹ سکھایا ہے؟ حساب نہیں ہونا، قبر میں نہیں جانا؟ اور یہاں تو لوگوں کو مطمئن کر لو گے، وہ اعتبار بھی کر لیں گے، آپ کے پیچھے لگیں گے۔ العوام کالانعام، یہ عوام تو جانور ڈنگر ڈھور ہوتے ہیں، لکھنے والے نے تاریخ میں لکھ دیا ہے، جو مرضی کر لو، یہ ڈنگر ڈھور ہیں، ان کو کھلے بھی چھوڑ دو، بھیڑے ہیں، آپ ان کو ایک ٹچ کر دے گے یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، یہ تو چوپائے ہیں بس۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کدھر لگاتے ہو۔ میرے محبوب نے اپنی عوام کو ایک دفعہ بھی جھوٹ بول کے پیچھے نہیں لگایا، ایک دفعہ بھی۔ تیرے پیغمبر نے اپنی عوام کو ایک دفعہ بھی گالی دے کے ساتھ نہیں لگایا، بلکہ گالی دینے والے سنی ضرور ہیں، اپنے مقتدی نے اور اپنے ماننے والے نے، امتی نے جب جواب میں صرف مجبور ہو کے ایک لفظ بولا تو میرے محبوب چھوڑ کے چلے گئے، تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ حضرات، کیا یہی ہوگا کہ سب جھوٹ پہ جھوٹ بولیں، پھر عدالتوں سے ہمیں صادق و امین کے پرچے بھی مل جائیں؟ من سچا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں بولا تیرے پیغمبر نے جھوٹ۔ میں مخاطب ہوں اپنے بڑوں اور وڈیروں سے، اپنے گھروں کے سربراہوں سے، اور یہاں مجھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تذکرہ کرنے دیجیے۔ ایک گھر میں بیٹھے، بچے کو ماں نے کہا کہ بیٹا بات سنو، بچہ چپ رہا، پھر کہا بیٹے تجھے کچھ دینا ہے میں نے، آ جا یا چیزی شیجی لے لے، گھروں میں چلتا ہے۔ اب بچہ دوڑا آیا، محبوب نے پوچھا اس بچے کو جو چیز کا کہہ کے بلایا ہے آپ نے اسے واقعی کچھ دینا تھا؟ انہوں نے اپنے دامن سے کھجور پکڑی اور کہا جی یہ میرے پاس کھجوریں تھیں، میں بیٹے کو دینا چاہتی تھی۔ میرے محبوب نے کہا اگر تم بلاتی اور اسے نہ دیتی تو تمہارا یہ جھوٹ عند اللہ لکھا جاتا۔ اس حد تلک محدثین پہ لوگ زبانیں تو بڑی کھولتے ہیں، لیکن میرے محدثین کی ایک سفر کی قیمت ساری دنیا مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ ایک مہینے کا سفر، دن رات ایک، مقصد بھی کوئی نہیں، رستے میں کاروبار ٹریڈ یا بزنس بھی نہیں، کوئی انجوائے کرنے کے لیے بھی نہیں، کوئی پکنک بھی نہیں، کوئی وزٹ بھی نہیں، مقصد صرف کیا ہے؟ پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں جو ایک آدمی رہتا ہے وہ محدث ہے، اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فرمان ہے، لینے کے لیے سفر کیا۔ وہاں جب پہنچے، قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یوں کر کے اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے، جھولی پکڑی ہوئی ہے۔ اب ظاہر جانور کو جس پہ آپ لگا دیں وہ لگے گا، اکثر لوگ دانا جو ہے وہ جانور کو جھولی میں ڈال کے دیتے ہیں۔ اب وہ نہیں آ رہا، یہ اس کو بلا رہا ہے اور جھولی کی ہوئی ہے۔ جب وہ گھوڑا قریب آیا، اس نے قمیض نیچے پھینک دیا، گھوڑے کو پکڑ لیا، امام اسی پاؤں پہ پلٹ گیا۔ ساری زندگی لگا دو، اس محدث کے اس ایک عمل کا جواب تم صلہ نہیں دے سکتے۔ زبانیں کھولنی بڑی آسان ہے جی، یہ ایسے ہو گئی، ایسے ہو گئی، یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ داستانیں، 300 چھلنیاں لگا کے اتنا آپ کے شہر میں پانی آپ کو کوئی بھی پلانٹ فلٹر کر کے نہیں دیتا جتنا محدثین نے صرف خالصتاً لوجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اتنی چھلنیوں سے گزارا کہ کہیں جھوٹ کا شائبہ نہ رہ جائے۔ واپس لوٹنے لگے۔ اس بندے نے کہا اللہ کے بندے کیسے آیا؟ کہا بس ایک کام تھا، آیا تھا۔ کہا ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ کہا نہیں پھر بھی رکو تو صحیح، ملو تو صحیح۔ کہا مجھے پتا چلا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فرمان تیرے پاس، اور میں وہ لینے کے لیے آیا تھا۔
کہا یہ بیٹھیے کھانا وانا اتنی دور سے چل کے آئے ہو کچھ وقت. کہا نہیں, جب آپ کو جھولی اٹھا کے جانور کو جھوٹ موٹ کا کھانے کے طور پہ بلاتے دیکھا تو جو بندہ ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ دین کے معاملے میں کیسے سچا ہوگا؟ حضرات, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے, دشمن بولے تھے. اور آپ جب مکہ میں فاران کی چوٹی پہ چڑھے ہیں تو ایک سوال کیا تھا, آپ نے ابھی دعوت نہیں دی, پہلا سوال تھا, اور سوال یہ تھا, مکہ والو اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے جو وادی ہے, پہاڑ کے پیچھے جو وادی ہے, یہ جہاں آج صفا والا مینار نہیں ہے, اس کے ساتھ جو پہاڑ کے اوپر محلات ہیں, یہ کوہ فاران تھا اور آپ یہاں چڑھے تھے. اور اس سے پیچھے وادی مینا کی طرف جہاں آج کل سرنگیں بنی ہوئی ہیں, جو پیچھے آبادی ہے, یہ اس دور کی وادی تھی. آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں کہوں کہ مکہ والوں پہ گھوڑ سوار لشکر اٹیک کرنے کے لیے نیزوں سے مسلح ہے, تیر و تلوار ہے, اور وہ تم پہ اٹیک کرنے والے ہیں, تو میری اس خبر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بڑے بڑے سردار بولے تھے, بڑے بڑے سردار, سب نے کہا تھا ہم نے زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں, اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہم مانیں گے. ابو جہل بولتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کسی بھی بات پہ شک نہیں ہے, تو جو بولتا ہے سچ بولتا ہے, جو تو کہتا ہے حق کہتا ہے, لیکن بات اتنی ہے کہ جب تو ہمارے بزرگوں کا کہتا ہے نا کہ یہ کچھ نہیں ہے صرف اللہ ہے, تو یہ بات ہم تیری نہیں مانتے, توحید سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو وحی لے کے آتا ہے نا یہ نہیں سمجھ آتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرات, میرے محبوب نے خود یہ بات اس بندے کو کہی تھی جس بندے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت تقسیم کر رہے تھے مال, اور اس نے آ کر کے کہا تھا اپنوں کو دیے جا رہا ہے نا, یہ مال اپنوں کو دیے جا رہا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے, میرے محبوب کے تیور بدل گئے, تیور بدل گئے. اور یہ اپنوں نے بھی کہا تھا, یہ نہیں کہ نہیں کہا. حنین جب فتح ہوا ہے, رب نے دولت سے نوازا ہے, مال و متاع عطا کیا ہے, اور آپ نے اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کو دیا اور بانٹا. یہ آواز آئی, مشکل وقت کے ساتھی ہم تھے, حق تو ہمارا بنتا تھا. دوستو, جنہوں نے غربت دیکھی ہو نا ان سے پوچھیے, بڑا آسان ہے پکے پکائے چاول کھا کے باقی چھوڑ دینا, مگر کسی منڈی کے اندر سے کوڑے کو, جہاں بوریوں سے چاول گرے ہوں یا گندم گری ہو, جھاڑو دے کے مٹی سمیت لا کے چھاج میں لا کے اڑا کر کے پھر اس کو دھو کر کے صاف کر کے الگ کر کے اس کا بھات پکا کے پیٹ کی آگ بجھانا, اور دنیا میں کو پوچھے کہ تیری آخری چاہت کیا ہے, اور وہ آگے سے خاتون یا بچہ یا عورت یہ کہے میری خواہش ہے کہ جیسے باقی لوگ بریانی کھاتے ہیں مجھے بھی کبھی زندگی میں ایک پلیٹ بریانی مل جائے. ایسے لوگ ہیں دنیا میں, آپ نے کچھ دیکھا نہیں؟ ایسے حالات تھے کہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. جناب, اپنے ساتھ یہاں تقابل مت کرو کہ پیغمبر کو مال کا کہہ رہے ہیں. جو اپنا جان مال عزت آبرو منڈیاں قربان کر کے ہجرت کر گئے تھے, کیا ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا؟ منہ سے جب یہ لفظ نکلے نا, میرے مرشد میرے ہادی میرے رہبر نے ایک جملہ کہا تھا, مال انہی کو دیا جن کو دے رہے تھے, ان کو کچھ نہیں دیا. کہا میرے صحابہ کیا تمہارے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ یہ موقع تھا جب محبوب نے کہا تھا کیا تمہارے لیے میں کافی نہیں؟ میں قربان نہ جاؤں اس اولاد پہ 10 بچے باپ کی گریبان کو پکڑ کے پیسے نکلوا رہے ہوں, جو فرما بردار ہے اس کو باپ تھپکی دے کے کہے پوت تیرے لیے نہیں بچیا میں تے گا نا, اور وہ اسی پہ راضی ہو جائے. یہ تھوڑے ہوتے ہیں. میرے نبی کے یار اور انصار اور مہاجرین اسی پہ راضی ہو گئے. اور جب آپ بانٹ رہے تھے ایک آیا تھا, ماتھے پہ محرابہ ہے, آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں, یہ اس سے باہر نکلے ہوئے ہیں, ناتی الجبین, یہ پہلو سجدے کر کر کے باہر ہے, داڑھی بڑی لمبی اور گھنی ہے. صحیح مسلم میں دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے
کہنے لگا اعدل یا محمد، محمد انصاف کر، زیادتی ہو رہی ہے۔ کن کو دے رہا ہے؟ اپنوں کو جو مکے میں تھے۔ وہاں میرے محبوب نے لفظ بولا تھا، رنگ بدلا، جناب عمر نے تلوار پکڑی اور کہا محبوب اشارہ کرو، آج اس کی گردن نہیں میں چھوڑتا۔ آپ نے لفظ کہے تھے، اور ظالم آسمان والا تو میرے پہ اعتبار کرتا ہے، تو زمین والا ہو کے نہیں کر رہا۔ لوگوں، ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے مگر محمد کا اعتبار نہیں کر رہے ہم لوگ۔ غصہ مت کیجئے گا، حقیقت ہے۔ اگر آپ اور میں اپنے کاروبار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے لب و لہجے میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں اگر حقائق چھپا کے، دبا کے، دھوکے دے کے چل رہے ہیں، اللہ پاک کی قسم ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضرور پڑھا ہے مگر اعتبار نہیں کر رہے۔ پیار کیا ہے تو اعتبار کر۔ میرا موضوع جو چل رہا ہے یہ اسی کا حصہ ہے کہ رب اعتبار کرتا ہے، نبی کے رنگ پہ، نبی کی نبوت پہ، نبوت اور رسالت کے ڈھنگ پہ، چال چلن پہ، انداز اور رویے پہ، قول فعل قرار پہ۔ اگر تیرے دماغ میں نیت بس اتنی ہے جی کلمہ پڑھ کے، بابا جی کہا کرتے تھے اللہ ان کی جنت میں جگہ بنائے، قبر منور کرے، عبدالصمد دینوانا والے، میں ان کے اشعار جب بچپن میں سنے تو کہا کرتے تھے ہر بندے نے اپنا کلمہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کا نام لے کے کہتے تھے میں نہیں لینا چاہتا۔ وہ صبح صبح اٹھ کے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی تگڑی مرغی کا اللہ۔ ہر بندے کا اپنا اپنا کلمہ ہے۔ چور چوری پہ جاتا ہے تو تب جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا مقصد یہ، وکیل وکالت کے لیے نکلتا ہے تو صبح صبح جو ذکر اذکار ہیں اس کا یہی ہوتا ہے، جج ججمنٹ کے لیے نکلتا ہے، استاذ پڑھانے کے لیے نکلتا ہے، سیاستدان اپنی فیلڈ میں نکلتا ہے، تاجر تجارت پہ۔ ہر بندے نے اپنا کلمہ اور اپنا معانی بنایا ہوا ہے۔ کیا واقعی ہم ایسے ہیں؟ اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار ہوتا تو ہم نے لکھا ہوتا خریدی ہوئی چیز واپس ہو سکتی ہے۔ اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار ہوتا، الصادق الامین، التاجر الصادق الامین، تجارت کرنے والا، بات سچی کرنے والا، امانت میں خیانت نہ کرنے والا، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا، جنتی ہوگا۔ اللہ کی قسم دنیا میں جنت لینے کے لیے مجھے کسی وہابی، دیوبندی، سنی، شیعہ، کسی چشتی، سول وردی، قادری، کسی ازم سے مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اپنا صرف کاروبار سیدھا کر لیتا۔ میں اگر کہہ رہا ہوں دودھ خالص ہے تو خالص ہوتا، اگر میں کہتا کہ گھی جینون ہے تو جینون ہوتا، اگر میں کہتا کہ یہ مکھن پیور ہے تو پیور ہوتا، اگر یہ میں کہتا کہ شہد چھوٹا ہے تو وہ چھوٹا ہوتا، اگر یہ میں کہتا کہ بڑا ہے تو بڑا ہوتا۔ میرے چہرے کو دیکھ کے، میرے عمل کو دیکھ کے، قول نیت کو دیکھ کے، میرے قرار فعل کو دیکھ کے، اور اگر میں یہ کہتا کہ روایت سچی ہے تو واقعی سچی ہوتی۔ پھر میں موضوع کو، جھوٹی کو، من گھڑت کو ممبر پہ چڑھ کے، وضو کر کے، قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، ماشاءاللہ کبا جبا شبہ لگا کے، سرمے شرمے اور پان وان لگا کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا، سر پہ رکھ کے میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور پتا ہوتا کہ یہ جھوٹ ہے، 2 نمبر نہیں 10 نمبری جھوٹی من گھڑت روایت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگی ہے۔ لولاک لما خلقت الخلق، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں خلق نہ بناتا۔ رب پہ بھی جھوٹ، پیغمبر پہ بھی جھوٹ، رسالت پہ بھی جھوٹ، نبوت پہ بھی جھوٹ، اور دین پہ بھی جھوٹ، اور رب کے گھر میں داخل ہو کے نبی کے ممبر پہ جھوٹ، پھر عام آدمی سے کیا امید کروں میں؟ اس لیے جڑیے، اپنے اپنے شعبے میں آئیے۔ سب سے پہلا کام میرے نبی نے نبوت میں تاج بعد میں ملا ہے، 40 سال کے تھے جب ملا ہے، آپ نے پوری زندگی خلاف واقعہ بات نہیں کی۔ قول میں، قرار میں سچا، عمل میں، رویے میں، لین دین میں پکا۔ پہلے کو صادق کہتے ہیں، دوسرے کو امین کہتے ہیں۔ اگر آپ امین ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی لے جاؤ، یہ سونا ہے اتنے کیرٹ کا ہے، دنیا کی جس مرضی لیب میں لے جائے وہ وہی ہو، آپ دن کو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر بات خلاف واقع ہے، اللہ کی قسم جگنوں کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا، نظریں جھکانی پڑیں گی، یا پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولنا پڑے گا، یا پھر مزید آگے کہانیاں سنانی پڑیں گی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے، عمل ہے، جاؤ چیک کر لو دنیا کی جس۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایسے نہیں کہہ گئے،
میں قربان نہ جاؤں اس ہستی پہ جسے ساری دنیا برا تو کہتی ہے مگر ان کی روٹی روزی نہیں چلنے دیتا جب تک وہ افتتاح بخاری یا اختتام بخاری کا تذکرہ نہیں کر لیتا۔ ایک بات کہہ گئے تھے، کہا یہ 6 لاکھ کا مجموعہ، یہ نہیں کہ ساری ضعیف ہے، مگر میں ان میں سے وہ چن رہا ہوں کہ جس میں 2 بڑی شرطیں ہوں گی، صرف معاصرت نہیں کہ مثلاً آپ اور میں ہم عصر لوگ ہیں، ہم ایک مسجد میں دیکھے گئے ہیں، کیمروں نے محفوظ کیا ہو، لوگ کہتے ہوں کہ یہ جمعہ وہاں پڑھتا ہے اور یہ وہاں پڑھاتا ہے، کہتے ہیں اتنا بھی کافی نہیں، پرسنل ملاقات بھی ثابت ہو۔ ممکن ہے آپ نے جمعہ پڑھا کبھی ملے ہی نہ ہوں، میں نے آپ سے علیک سلیک نہیں کری ہو، ہماری کوئی انفرادی بات نہیں ہو، اجتماعی ہوئی اپنی جگہ، معاصرت ہی نہیں، ملاقات اور لقاء بھی ثابت ہو۔ سند کے اندر جتنی محدثین نے شرطیں کڑی لگائی تھیں پوری لگا کے امام بخاری حدیثوں کا انتخاب کر کے چن کے دے گئے۔ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا چھلنیاں لگا رہی ہے، چیک کر رہی ہے، اگر کوئی بہت زیادہ گہرائی میں جا کے کہیں نہ کہیں کوئی نقطہ نکالتا بھی ہے تو آخر میں جا کے اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، یار میری زیادتی تھی، غلطی ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ سچے تھے، انہوں نے پیدل چل چل کے دھکے کھا کھا کے رزق کے حلال کی خاطر، دنیا میں کچھ اور کمانا نہیں تھا، مقصد کوئی اور تھا نہیں، باپ صاحب پیسہ تھے، ان کا مال پیسہ وراثت میں اللہ نے بہت عطا کرا تھا، حدیث لکھنے کا جمع کرنے کا مقصد کوئی شہرت یا کچھ اور نہیں تھا، بلکہ علم کی صحیح خدمت، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ پہ بیٹھی ہوئی کوئی مکھی ہے وہ اڑانا اور حفاظت کرنا تھا، تو پھر رب نے شان بھی عطا کی۔ آئیے عزم کیجئے بالجزم، نیت کے سچے، عزم کے سچے، عزم کی تکمیل کی سچائی، قول میں صداقت، فعل میں صداقت، انشاءاللہ ہمارے رویے جس دن بدل گئے دنیا کو یقین ہو جائے گا۔ میں نے ایک مثال دی تھی ایک تاجر کی، غربت کی دنیا، دن بدن خسارے، بدترین حالات، شہر لاہور میں شفٹ ہوتا ہے، ایک مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے، جمعے کے بعد خطیب سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے صرف تجارت کے کوئی موٹے موٹے 2-4 اصول بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک کتاب دی، میں نے وہ پڑھے، اس کے مطابق اپنا کام شروع کرا، باہر ڈیل ہوئی، فرانس کی کمپنی سے بات ہوئی، جو انہوں نے آرڈر لگایا میں نے جو سیمپل بھیجا تھا اس سے بہترین دے کے، اس پیکنگ سے جو بولی تھی اس سے اضافی پیک کر کے، ساتھ میں لیٹر میں لکھا کہ آپ نے جو آرڈر دیا ہے وہ یہ ہے، جو سیمپل بھیجا تھا اس کے مطابق یا اس سے انشاءاللہ بہتر ہوگا، اگر پھر بھی کوئی راستے میں اونچ نیچ کمی ہو جائے یا میرے گننے میں فرق ہو تو یہ اضافی ہے، اس میں سے پورا کر لیجئے، اگر پھر بھی کوئی اضافی بچ جائے تو وہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہوگا، واپس مت بھیجیے گا۔ کہتے کہ میری اس ڈیل کو دیکھ کے وہ بندہ چونک اٹھا جو یہودی تھا کہ مسلمانوں میں اس طرح کے اصول تجارت کب سے آئے، وہ اس سوال کے اوپر میرے ساتھ جڑ گیا کہ مجھے صرف یہ بتا کہ تو نے یہ فن سیکھا کس سے، تیرا استاد کون ہے، صرف یہ بتا۔ اسے یقین تھا کوئی یہودی ہوگا، مسلمان ایسے نہیں کرتے، وہ تو جو سیمپل دے دکھاتے کچھ اور ہیں، لگاتے کچھ اور ہیں، وہ کھاندے سجی تمار دے کھبی، لیندے رشوت، بہت کچھ کرتے ہیں، جو ملتا ہے وہ جاتے ہیں دبی، بناتے ہیں کوٹھی اور پھر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ اس نے تو یہ سن رکھا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ سبق میرے مرشد نے سکھایا۔ کہا مرشد کو ملے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کس نے؟ کہا میری مسجد نے۔ او بھائی مسجد میں کون ہے؟ میرے امام نے، خطیب نے اصول تجارت پڑھے ہیں؟ کہا اس نے اصول تجارت تو نہیں پڑھے، اس نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھی تھی، اس نے مجھے سیرت کے رنگ میں جو تجارت کے گر سکھائے تھے۔ کہا کوئی بک؟ میں نے بھیج دی، ٹرانسلیشن ہوا، ترجمہ کروا کے بھیجی۔ کہتے جی آج صرف میرا کاروبار ہی الحمدللہ اچھا نہیں ہے، اللہ نے اس بندے کو اس اسلام کے کہ 1400 سال پہلے جو ایسے گر سکھا گیا ہے، وہ مرشد اور ہادی اور رہبر، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ پیچھے گروپ کھڑے ہیں، کمپنیاں کھڑی ہیں، لوگ کھڑے ہیں، یہ ہوگا، انفرادی ہے، چینج آتی ہے۔ اللہ تجھے اور مجھے بھی تبدیلی صداقت پہ مبنی کہ جو بات کریں پوری کریں۔ سنا ہے ہم نے محبوب نے جو زبان کری 3 دن بھی کھڑے رہے،
مگر ہم نے جو وعدہ کرنا ہوتا ہے شاید اسی لیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو چوتھ، اگلے مہینے، اچھا آخر مر جائے گا، ٹھیک ہے جناب، کچھ ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے. کسی دوسرے کو برا کہنے سے پہلے میں اپنے من میں دیکھ لوں، جو میری فیلڈ ہے اس میں صداقت پہ آ جاؤں. بندو کو یقین ہو کہ انشاءاللہ یہ جو بات بتائے گا اس میں غلطی کا امکان موجود ہے. غلطی بشر میں ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یار اس کی نیت پہ شک نہیں، یہ بندہ نیت کا پکا ہے، عزم کا پکا ہے، جو کہے گا صحیح کہے گا. اور اگر کہیں غلطی نظر آ بھی گئی تو یہ غلطی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ڈٹے گا. یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار میں مر بھی گیا، میرے مرنے کے بعد بھی میری بات غلط ثابت ہو جائے اور روایت کوئی ضعیف نکل آئے یا موضوع اور من گھڑت بیان ہوئی کسی تقریر میں بھی مل جائے، تو میری قبر پہ بھی آ کے ایک دفعہ کہنا، میں قبر کے اندر بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں کہ میری بات کے اوپر نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات پہ عمل کیا جائے. حضرات یہ ایمان کا، علم کا، عمل کا، رسالت کے رنگ کا تقاضا ہے. اپنے آپ کو رسالت کے رنگ میں رنگیے. ہماری اگلی ملاقاتیں انشاءاللہ رسالت کے رنگ پہ ہوں گی. ہم ان میں سے کسی ایک چیز کو لے کے اپنے آپ کو چیک کریں گے، ہم کتنے پانی میں ہیں، رسالت کیا چاہتی ہے، نبوت کیا چاہتی ہے، رب کیا چاہتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں. کامیابی اسی میں ہے جو رسالت کا رنگ ہے. دنیا کے رنگ پھیکے ہیں، آج نہیں تو کل اتر جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. احباب گرامی، اللہ پاک کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں عقل سے، شعور سے نوازا ہے. ہم کھرے کھوٹے کی پہچان کر سکتے ہیں. اگر یہ نہ کر پاتے تو شاید لوگ ہمیں کملا کہتے، سائیں کہتے، مست کہتے. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ عقل سے، شعور سے، حواس خمسہ سے نوازا ہے. اگر اللہ کی یہ عنایتیں ہیں تو زیادہ تیز نہ بنیں. ساری دنیا کو تو ہم تیز بن کے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وما یخدعون الا انفسهم. ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ انسان خود کو دھوکہ دے. تو اس دھوکے سے نکلنے کے لیے موٹے موٹے چند اصول ضابطے ہیں، کتاب اللہ نے دیے ہیں، سنت رسول اللہ نے دیے. دنیا کیا کرتی ہے اس بات کو چھوڑ دیں، آپ مخلص ہو کے چلیں. میرا رب اخلاص کے اس رنگ کو دنیا میں بھی دکھائے گا، موت کے وقت بھی دکھائے گا، اور انشاءاللہ قبر میں بھی دکھائے گا. نشر حشر میں بھی اخلاص کا رنگ. وہ جو 7 لوگ آپ نے سنا ہے نا کہ ان کو اللہ کا سایہ ملے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 خوش نصیب. یہ 7 لوگ نہیں ہیں، یہ 7 کردار ہیں، اور ان میں اخلاص کا رنگ تھا. مثلا امام عادل، ایک کو حکومت ملی ہے، بادشاہ بنا ہے، حکمران وزیر اعظم بنا ہے، اس کا ٹارگٹ اخلاص کے ساتھ لوگوں کو عدل دینا تھا. عادل، منصف نہیں کہا، انصاف نہیں، انصاف دھوکہ ہے. انصاف نصف نصف ہے، ہر بندے کو نصف نصف نہیں دیا جاتا. کسی کا زیادہ، کسی کا کم، عمر کے مطابق، حالات کے مطابق، خاندان کے مطابق دینا عدل ہے. یہ بات ہم بڑی تفصیل سے پہلے کر چکے ہیں کہ جیسے ایک بیوی بڑی ہے، عمر زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، اور دوسری ابھی شادی ہوئی ہے، تو دونوں میں انصاف یہ نہیں کہ 50,000 اس کو 50 اس کو. ظاہر ہے بڑی کے بچے بڑے، تعلیم کے خرچے، دیگر اخراجات زیادہ ہیں، اور جو ابھی آئی ہے اس کا خرچہ ممکن ہے 10-20 تلک بھی کور کر جائے. تو عدل کا تقاضا، امام عادل. اور دوسرا بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد سے جڑا ہوا تھا صرف اللہ کے لیے مخلص ہو کے، جوان رب کی بندگی میں تھا خالصتاً اللہ کے لیے. دعوت گناہ ملی، خالصتاً رب کے لیے رد کر لی. کسی سے پیار کرا تو خالص ہو کے رب کے لیے کرا، دھوکے کے لیے نہیں. مقاصد دنیاوی نہیں تھے. اور دائیں ہاتھ سے صدقہ، صدقے کو صدقہ کہتے اس لیے ہیں کہ وہ صدق نیت
صدق عزم، صدق اور خلوص، اور قول میں سچائی، فعل میں سچائی۔ بلکہ جو مثال ہم اکثر دیتے ہیں کہ جیسے بیوی کو رات کے 12 بجے والدین سے سب سے چھپا کے شاورما یا پیزا کھلایا جاتا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کے تیرے رب نے صدقے میں اخلاص مانگا ہے، ویسے چھپا کے۔ مگر ہم دکھا دکھا کے، سٹیٹس لگا لگا کے اگر کر رہے ہیں تو اس میں صدقہ نام کا تو ہے، مگر صداقت نہیں، اخلاص نہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا سایہ دینا ہے، تو اخلاص کے رنگ میں رنگے جائیے۔ اللہ دنیا میں بھی وہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے، وہ قبر میں بھی میرا اور آپ کا ساتھی ہے، وہ انشاءاللہ حشر نشر میں بھی ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جن رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، رب کا کوئی ذاتی مقصد نہیں، بندوں کی بہتری ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ حسن عمل کا رنگ عطا کرے۔ پروفیسر حکیم محمد انور صاحب کا پوتا وفات پا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو والدین کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ میرا مالک دکھیوں کے دکھ دور کرے، میرا رب بیماروں کو شفا دے۔ اللہ میرے وطن کے حالات کے اوپر جو ہے وہ رحم اور کرم فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹوں سے نجات دے کے سچائی کا ساتھ عطا کرے۔ بہت ہو چکا اور بار بار ہو چکا، وہی تجربے پھر سے دہرائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے رویے اور کردار بدل کے نتیجے میں ہمیں وہ سچے اور مخلص حاکم ملیں جن کے اندر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی خوشبو نظر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔